تمام احباب اپنی اپنی نشریتوں پر تشریف رکھیں اور جلدی قبلہ استاد گرامی کا خطاب شروع ہو جائے. برائے مہربانی اپنی اپنی نشریتوں پر تشریف رکھیں. تمام احباب اپنے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. تمام احباب پیچھے چلے جائیں, پنڈال میں جگہ خالی ہے. یہ کہنا ہے والے جو احباب کھڑے ہیں جس کے نام کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے آئے اسی نام کے واسطے سے پیچھے پیچھے تشریف لے جائیں. برائے مہربانی یہ کہنا ہے والے پیچھے چلے جائیں اور جلد از جلد خطاب شروع ہو جائے. تمام احباب یار بیٹھ جائیں نا, بیٹھ جائیں آپ احباب, بیٹھ جائیں یار. آپ بھی اگر اعلان سن رہے ہیں بیٹھ جائیں مہربانی, یا پیچھے تشریف لے جائیں. اب آپ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے اور قبلہ استاد گرامی کا خطاب شروع ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, لبیک 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 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء اکرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات منتظمین محفل منتظمین جلسہ دور دراز قرب و جوار سے حاضر ہونے والے شاکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میدان احد میں 71 صحابہ شہید ہوئے. ویسے مشہور 70 ہے لیکن 71 شہید ہوئے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ مشہور 70 اس لیے ہیں کہ حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، 70 کی حضور نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن ایک صحابی ایسے ہیں جن کی حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس لیے ان کا نام نہیں آتا۔ ایسے گل ہوتے میں اگلی گل کرنی ہے تو اے ہی گل ہے کائنات ہے، جس کے علاوہ اور گل کوئی نہیں۔ حضرت شماس بن عثمان یہ وہ صحابی ہیں جن کی حضور نے میدان احد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ اے کائنات کا خلاصہ ہے کہ ایدے واسطے پوری امت کھڑی ہے اس ویلے۔ جب نبی علیہ السلام پر حملہ ہوا نا، چاروں طرف سے کافروں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی، تو حضرت شماس بن عثمان نے دوڑ کر ایسے حضور کی طرف ایسے دوڑ کر ایسے حضور کے ارد گرد حضور کا دفاع کیا، بھائی جو بھی تیر آئے مجھے لگے، حضور کی طرف نہ جائے۔ ایسے دوڑتے دوڑتے حضور کا دفاع کرتے شہید ہو گئے۔ تو جب جنازے کی باری آئے تو جنازہ دو وجہ سے پڑھا جاتا ہے، یا تو بخشش کے لیے، صحابہ کے بارے میں تو وہ بات بھی نہیں، جو صحابہ کے بارے میں تان زنی کرے، جو صحابہ کے بارے میں تان زنی کرے وہ تو جہنمی کتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ازل سے چنا اور اپنے حبیب کی خدمت کے لیے چنا، اور صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اللہ نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ صحابہ بخشے ہوئے تو پہلے ہی ہیں، باقی جنازہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ درجات بلند ہوں مرنے والے کے۔ تو میرے آقا و مولا نے حضرت شماس بن عثمان کا نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھا، فرمایا کہ اس نے اپنے نبی کا ایسے ایسے گھوم کر جو دفاع کیا نا، یہ اس مقام پر پہنچا جہاں سے آگے کوئی مقام نہیں رہنا۔ سمجھ آ گئی تو پھر سارا دین ہی سمجھ آ جائے۔ این گھوم کے حضور نے دفاع کی، گھر نہیں بیٹھے ایتھے سنیے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، اسی گنبد خضرا دا جلوس کٹیا دادا صاحب تو لے کے سنی آئی کوئی نہ، ویسے شرم سی وہ جلوس، ویسے ہر بندہ کہتا ہے جی میں عاشق رسول ہوں۔ امریکہ کہاں پہنچا، اس نے یہاں آ کر دھماکہ کیا، اور میرے آقا و مولا کا آگے گنبد خضرا کتنا دور ہے۔ امریکہ نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ تم جس نبی کا ہر وقت نام لیتے ہو ہم تو ان کے بھی قریب آ پہنچے، اور امت کیا کر رہی ہے، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، انہوں نے گھوم کر حضور کا دفاع کیا کرنا ہے، جانے کیا دینی ہے، ان کے پاس تو دکان بند کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اور عاشق رسول ہر بندہ ہے، جس کو پوچھو وہ تو گھٹ کھڑوندہ ہی کوئی نہیں، میں عاشق رسول ہوں۔ تو چاہیے تو یہ سی چارلی مریا فرانس 35 لاکھ کافر اتنے جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سینے اتنے لکھیا چارلی حضور کا گستاخ ہے جنہیں حضور کے خاکے بنائے۔ اور بابا لعنت تو ہے ہی ہے، بات سنے اگلی، لعنت تو ہے ہی ہے، گلاں کرن نال تے نہیں دفاع ہوتا، تے تقریراں کرن نال ساری امت مجرم ہے میرے سمیت۔ جیسی مجرم نہ ہوندے تے جلے ہو امریکہ تے بم دھماکے کرانے سے نہ۔ کتنے حکمران مسلمان اتنے گئے اور حکومت خضرا نو جا کے انہیں سلوٹ ماریا، حضور اسی تواڈے واسطے۔ یہ تو امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ انہوں نے لڑنی ہے۔ کدی بات سنو بھائی، یہ گل کی تھی میں تقریر ختم کر دینی، پتہ ہے تو میں کیڑی گل کر رہا اے تو تہاڈیاں گلاں جڑیاں تسی اج تک ساڈیاں سنیاں کوئی نہیں۔ جمعے والے دن بھی تسی اس ٹائم آندے ہو جب آپ جس ویلے مولوی صاحب خطبے، مولوی صاحب کی طہارت تو علاوہ کبھی گل نہیں ہوئی، 50 سال ہویا جی طہارت ہی درس دے رہا ہے، یہ حضور دی عزت دے درس دیتے ہوندے تے لاہوری تے کم از کم نکل آندے مال روڈ تے، جنہاں کول ٹائم ہی کوئی نہیں مسکیناں کول، انہاں پیا کر تو 50 عمرے نہیں تو کروڑ عمرے بھی کر، گل مالکاں دی
جی تو مدینہ پاک جانا لکھا ماری جا جو حضور تیرے وال ویکھے ہی کوئی نہیں تو پھر کی ہونا ہے؟ ایک دن مدینے میں گیا سجدہ کیا تو کیا ہوا؟ دل کا کفر ٹوٹا نہیں، حاجی ہوا تو کیا ہوا؟ جس کو پوچھو عمرے تے نسی جاندہ انہوں پوچھا ایتھے نہ سے رسالت تے کنے کام کرنا ہے؟ اس کے پاس تو ٹائم ہے، اپنے بچے بھی لوگ سمجھا دیں او یہ مولویوں نے پیچھے نہیں چلنا، مولویوں نے پیچھے میں واقعہ کہنا نہ چلو، لیکن حضور کی عزت واسطے تے نکلو۔ میری گفتگو اس سے موضوع تے ہوندی اے میرا جرم ہے جس جرم دے وچ پولیس جوتیاں سمیت میری مسجد داخل ہوئی پچھلے جمعے تے قرآن دے حدیث انہاں سٹیا میری لائبریریاں تھلے سٹ دتی، اے میرا جرم ہے اور میں کی جرم کرنا تواڈے سامنے؟ میرے 14 سال بچے نو پڑھتے رہے کہندے کاٹو کتے تیرے پیو نے اسلحہ رکھیا، جے اسلحہ رکھیا ہوندا تے پھر این گلاں کرنی سی، اسلحہ رکھیا ہوندا تے پھر این گلاں کرنی سی۔ میں تو آج تک بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھلایا تاکہ مجھے یہ نہ کہے جی مولانا صاحب باہروں پیسے لیں دیں میں ادھروں پیسے لیں دیں۔ میں تو حج عمرے تے بھی نہیں گیا، میں تو جناب کسی بیرون ملک کے لکھاں ویزے میرے پیچھے پھر دیں، میں کدی نہیں گیا۔ میں آخا نا کام کرو جڑا مالکاں دا ہے، ایسے کوئی صدا رہنا ہے، کوئی چاج دا کام تے کر جاؤ۔ قیامت والے دن رسول اللہ خود فرما دیں اس کتے کو جانے دو، یہ میری عزت کے لیے بڑا موقع، آج کو جانے دو۔ بات تو اتنی ہے۔ مجرم تے میں ہویا تقریرہ میں کرنا میری کتاباں تھلے گران کا کی مطلب میری لائبریری توڑن کا کی مطلب کیوں جی میں تقریر تے کر رہا تھے میں مارو نا بچے نو مارن کا کی مطلب ہے تو اس دلی میں جو موجود ہے میں مارو میں لگا پاؤ پٹو بھائی تو حضور کی عزت ہوتے گل کیوں کرنا میں گل کر رہا میں کوئی چھپ کے بھی گل نہیں کرتا میں میرا نام خادم حسین رضوی ہے میں کوئی لکے بھی نہیں جی میرے کو شناختی کارڈ ہے میرے کو خاندانی نمبر ہے میری 7 پاپیاں دیا قبریں ساڑھے پنڈ موجود ہیں میں اتنا بڑا پاکستانی ہوں کسی دیا 2 پاپیاں دی ونیاں میری 7 پشتہ نہیں ساڑھے شجر نسب بھی موجود کیوں جی سانو کوئی پریشانی ہے کو افغانستان ہی چھوڑے یا کسی بات ہے جی کوئی جاتی عمرہ تو تسی ادھر ہجرت کر کے آئے ہو سیدھے اتھی رہتے ہیں بڑا اتھے جاتی عمر اتھی بھی ساڑھا ایک ہی جاتی عمر ہے پنڈ ہمیں شرم نہیں آتی یہ گل کرتے پترو یہ تو گل ہو نہیں سکتی یہ تو 30 صحابہ میدان ہو تو جو حضور کے سامنے کھڑ کے کٹے کل 70 شہید ہوئے کہ 30 صحابہ جو کتاب میں کتنے منڈے ہو ایدے موجود ہے 30 صحابہ میدان عہد صرف حضور کے سامنے حضور کا دفاع کرتے ہوئے کٹے مولی خادم کی پکڑی قیمتی تے کوئی نہیں نہ میری عزتاں ابروہاں تے میرے پتر تے قیمتی کوئی نہیں صحابہ اپنے پتر نہیں کٹوائے لیکن گل کوئی چج نہیں ہونی چاہیے میں یہ پیچھے ہٹے ہوا یا میں کوئی گل کی ہوئے تو اس دلو این تے نہیں ہو سکتا میں تو اتنے مذاکرات بھی انہوں نے کیا میں انہوں نام نہیں لینا وزیرہ دا میں انہوں نے کیا میں کہ تسی ساڑھے مقابل دے لوگ نہیں ہو ہاں جب تو بڑھیا نہ ساری گل ہوئے گی ساری اکھا جو خون ختم نہیں ہویا اسی ممتاز قادری تو تھوڑے کوئی حساب لینا جرت و بہادری حسین قادری حسین قادری تیرے خون سے انقلاب آئے گا تیرے خون سے انقلاب آئے گا میں انہوں نے کیا مذاکرات وزیرہ نے نال جڑے وہ سارے چمچے بیٹھے سن وہ پھر این کرتے تھے اوہ جی وہ جی میں کہا تو قائد اعظم دی پیچھے تصویر لگی سی میں کہا اتار دے کیوں لائی ہوئی تھی کیوں کام نہ دھوکا کر دے اے تے علم الدین نال کھڑیا تسی حضور دے عاشق نو پھانسی لایا جواب کوئی نہیں ہے نا کول چھڑ دو پاکستان چلے جاؤ پاکستان میں جس نے رہنا ہے اس کو غازیان اسلام کی قدر کرنی ہوگی
ساڑی کتے گل ہوئی ہے نال تے پھر ہوئی نا گل اسی نکے نکے بندے نال تے گل کرنے کوئی نہیں اے ساڈے مقابل ہی نہیں ہاں بڑے نو لیاؤ پھر انہاں نال دسیے کہ اسلام ہے کی میں انہاں نو کہا میں آکھا تسی 1400 سال ساڈی تاریخ مسح کیتی ہے تواڈے ججاں نے حضور دے 11 فیصلے نہیں مننے تے ایتھے تے مولا علی حضور نے فرمایا مولا علی نو فرمایا علی او روضہ خاص جگہ تے جاؤ تے ایک زنانی جا رہی اودے کولے خط بھی ہے تے زنانی نو نپ کے لیاؤ تے مولا علی بھی گئے مقداد بن اسود بھی گئے زبیر بن عوام بھی گئے گھوڑے دوڑا دیا اوتھے کہا کہ وہ زنانی اس مقام تے جا رہی سی مولا علی اس زنانی نو فرمایا رک جا خط کٹ اے سن لے ذرا انہاں 11 فیصلے حضور دے نہیں مننے مولا علی فرماتے خط کٹ وہ زنانی کہنے لگی خط کوئی نہیں مولا علی فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے علی کھڑیا تیرے سامنے علی علی کھڑیا تیرے سامنے یہ کوئی اگر مگر والا نہیں کھڑیا علی کھڑیا فرمایا خط کٹ انہوں نے کہا کوئی نہیں مولا علی فرمایا میں مجرے دنا کے فرمایا علی تیرے کپڑے بھی لا دے گا خط کٹے گا ضرور حضور فرمان تیرے کو خط ہے تو کیوں کہتی خط کوئی نہیں وہ زبان جس کو سب فن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام کیوں جی فرمایا عورتوں کے حقوق بعد ہے حضور کا فرمان پہلے آج دو قومی نظریے سے بھی مجرم انکار کر بیٹھے اب انسانیت کے لیے کام ہوتا ہے انسانیت کے لیے کام کرنا یہ یک قومی نظریہ ہے انسانیت کھوتے مطلب ہندو بھی ہیں یہودی بھی ہیں سکھ بھی ہیں دو دنیا دو قومی نظریہ پاکستان پڑھیا یک قومی نظریے سے نہیں یک قوم تو پھر اتھی رہنا سے میرے تھے کی رہنا ہو پاکستان پڑھیا دو بھائی دنیا میں دو قوما ایک مسلمان تے کافر جڑے ہندو اتھے رمن اسی علیحدہ ملک بنا رہے ہیں یہ دو قومی نظریے کی بنیاد سے پاکستان بنیا عبدالستار عیدی جڑا ہے یک قومی نظریے کا بندہ سی کہتے محسن انسانیت ہوتے ہندو کہتے جی 16,000 منڈے نے پاڑے وہ بھی حرامی پاڑے داتا علی اجمیری 1000 سال تو بندے پاڑ رہے ہیں بابا جی لیکن حلالی پاڑ رہے ہیں کیوں جی بچے اتھے پڑھ رہے ہیں یتیم اتھے پڑھ رہے ہیں بیوہ اتھے پڑھ رہی ہیں ہاں جی بینک اوقاف والے سارے ڈائریکٹر اتھے پڑھ رہے ہیں اربا پتی یتیم بھی اتھے پڑھ رہے ہیں دادا صاحب کی چادروں اتھے لا کے لیا دیں کھول اتھے لا کے لیا کیوں جی دادا صاحب ویاہ بھی نہیں کیتا میں ملک ریاض نہیں بیریا ٹاؤن والا میں انہوں کیا میں کہا ملکہ اور جلیا پلاٹ بیچ کے بچوں لوگوں نے پیسے کٹ کے روٹی بیریا دسترخوان لانا ہو رہے تے غزنی تو چل کے بھاٹی چوک کے دسترخوان لانا ہو رہے کیوں جی دادا صاحب کیڑے پلاٹ بیچے جس ٹائم کوئی جائے جس شاید ہی تمنا دل لے جائے دادا صاحب وہی میں مانتے کدی جا کے آسمان کی بیٹھے سیڑھیاں تو چڑھتے ہیں بندے نہ پتر ہوئے صحیح عقیدت ہوئے صحیح تنقید واسطے نہ جائے سلطان الہند کی طرح اینڈ کر کے جائے پھر جو تمنا سیڑھیاں تو چڑھنے دل لے جائے گی وہی بندہ پچھو آگے کہے گا کھیر کھانی جی مٹھائی کھانی جی وہ پتہ تمام جیڑی ذہن شرط عقیدت ہے جڑا بندہ چبڑ جائے گا وہ کہے گا یہاں شرک ہوتا ہے بدعت ہوتا ہے اس کمینے کو کیا پتا ہے کہ سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت اور صبح ماز میرو تابندہ گشت اور بندھائے کو سار اسانگ سیف در زمین ہند دخ میں سجدہ نے اور آد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرفی او بلند آوازہ شد پاس پانے عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل سلام میں کسی چمچے نال گل نہیں کر رہا جڑا کسی جواب کا چمچہ ہے بالکل میں ہمیشہ گفتگو کی تھی محمد عربی دے غلاماں بس تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو میرا تعارف ہے تاکہ بعد اس کو پریشان نہ ہو مالک کتا رکھ دیں دنیا دے دستور ہے چون کے رکھ دیں سمجھ آئی نا بات لسا کتا کوئی نہیں رکھتا وہ تو گھر ڈاک کتے دا کام اتنا ہی ہے کہ دور بھی کھڑکار ہوئے نا
دور اتنے کتا ہوئے وفادار تے دور بھی کھڑکار ہوئے تو کتا کھڑا ہو جانا چور آئے بس کتے دے اتنا ہی کام ہوتا اپنا پیرا دینا مالک کتے دا یہ کام نہیں ہوتا لوگوں دیا بوٹیاں کھڑی اندر مذاکرات واسطے جب گیا نا سرکاری میں سادہ پانی بھی نہیں پیتا انہیں شربت رکھے فلاں رکھے میں آگے جاؤ ممتاز قادری نے شہید کرنے تو بعد اسی بڑے شربت پیڑے یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا سادہ پانی میں مار بھی اتنے جانا میں سادہ پانی نہیں سی نہ دوں ایک کون ہوتا ممتاز قادری نے اتنا بڑا ظلم کرنے تو بعد سانوی کا جواب چاہیے ایڈے بڑے عاشق رسول کو تسی پھٹے لا دیتا ایڈے بڑے جوان نو دنیا دے ہزاراں تواڈے کو ہیلے موجود سن تسی ممتاز اور تواڈے 16 گستاخان رسول تسی مہمان کر کے بٹھائے ہوئے تے عاشق رسول کا اتنا بڑا جرم تھا اس کا ہمیں حساب چاہیے بس اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اس کا ہمیں حساب دو ممتاز قادری کو کس قانون کے تحت تم نے پھانسی لگایا احتساب یا دادا صاحب چلو مبالغہ کریے اپنے جج بھی لے آؤ تسی بھی آؤ دادا صاحب چاہتے مبالغہ کرنے میں جڑا جھوٹا ہے زمین چلا جائے غرق ہو جائے سانو زندگی دی ویسے بھی لوڑ کوئی نہیں یہ تسی غرق ہو گئے ذلیل ہو تو تھوڑیاں نسلیں کی کرن سانو پتہ ہے تسی کتنا بڑا جرم کیتا ہے یہود و نصارہ دے ایجنٹوں پھر سانو کہتے جی ہلکی بات کرو ہلکی بات نہیں ہو پترو گل میری ہوئے میں میرے گھر تھی ڈاکہ ماریا میں چپ میں تو رو رہا جی میں ہس رہا میرے تسی سارا سامان لوٹ کے لے گئے پھر بھی میں چپ ہوں لیکن قرآن جڑے تسی تھلے سٹے وہ چپ نہیں ہونی میری ذات کا مسئلہ نہیں تسی میرے پتر کو جناب چھوٹے مار دے رہے جی تو انہوں جناب تسی کان نہ پائی رکھے وہ تو میں خوش ہاں کیونکہ میں شیر سے پڑھنا فیمنا بھی ووالدتی وعردی نرد محمد منکم رکاؤ کہ میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان یہ میں شیر پڑھتا جا تو پھر عمل تو کرنا سی مالکہ نے کیا بھی تو پڑھتا ہے تو پھر دنیا نو 10 میرا سب کچھ حضور واسطے قربان سانو کوئی پریشانی نہیں ہے نہ کرنا گل وچ ہو رہے جڑی میں کرنا ہوتا گل وچ ہو رہے مالک دیکھ رہے ہیں سانو کو پریشانی میں کتے نہ رکھے جو ہے مالکہ تے کتے نو اگر کوئی سوٹی ڈنڈا مارے تو کتے نو چیخنا تو نہیں چاہیے ایسی نہیں کوئی نہیں چیخے ایسی تو کھڑے ہیں تواڈے سامنے تو سب ممتاز قادری نو کیوں پھانسی لایا ادا جواب چاہیے پوری دنیا دے اسی علماء تے پیر جمع کرنے دادا صاحب دے دربار تے چلے جانے جس دربار دے بلکہ تانوں تے پلیتو جواب مل چکیا جدوں تسی روزہ رسول تے گئے ہو یا کوئی نعرے کی لگے ممتاز قادری زندہ باد یہ فیصلے تے ہو گئے ممتاز قادری زندہ باد جتے فرشتے بھی سانس نہیں لیندے اوتھے ممتاز قادری دے نعرے کنے لوائے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں غازی الدین دی امام آخری باری مرن گئی میاں والی جیل 1929 30 اکتوبر میں غازی صاحب دی ماں انہیں شرط لائی سی جڑا ملے گا روے گا نہیں جڑا رو کے ملے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں رویا اس گل تے جاندا جدا پچھتاوا ہوئے میں تو جان بوجھ کے ماریا غازی صاحب نے شرط لائی لیکن ماما ہوندیاں ماں آخر رو گئی غازی صاحب نے اپنی ماں نو گل کے کی تھی فرمایا ماں بہت سارے ماما دے پتر جمنے مر گئے کوئی تپ چڑے مر گئے کوئی سپ لڑے مر گئے ڈب کے مر گئے تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان اور نال غازی الدین نے اپنی ماں نال وعدہ کیتا ماں قیامت تک لوگوں دے 100 پتر پوترے بھی ہوئے نا کسی دا نام نہیں ماں دا پوتر لینا میں تیرے نال وعدہ کرنا قیامت تک جب میرا نام آئے گا تیرا نام ضرور آئے گا کیوں جی ماں سی جن علم الدین جا پتر جب کیوں جی 1929 کتے تھے 2016 کتے ہے کیڑی جگہ
سکھ نہر دے رات 12 بجے تو بعد غازی کی ماں کا نام آیا کہ نہ آیا، محمد سے وفات ہونے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ عشق سلطان است و برہان مبی، عشق را ہر دو عالم زیر لگی، لا زوانو دوش و فردا یزو، لا مکانو زیر و بالا یزو۔ اقبال کہتا ہے عشق سلطان بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے، تے دوویں جہان تھلے تے عشق اتے۔ کہنے لگا قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے، جدی جگہ رہنی وہ بھی حضور دی وجہ تو۔ غازی المدین دا ویاہ بھی نہیں کیتا بھائی وہ پتر پیچھے ہون تے دی قبراں تے پھل پاون، اودی قبر تے پھل کون پاندا؟ کیوں اودی قبراں تے پھل؟ ویسے قبراں ویکھو جا کے تو قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، تے غازی المدین دی قبر تے پھل کون پاندا؟ گل میں ہمیشہ کہنا وچ ہو رہے ہوئے ترخان دا پتر تے داڑھی بھی پوری نہ آئی ہوئے تے بڈھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چوم دے ون جی محدث علی پوری جنہاں قائد اعظم نہ موڈا لا کے پاکستان بنایا تے 85-86 سال عمر سی شاہ جی دی اس ویلے تے علم الدین دی عمر 17 تو 18 سال دے درمیان سی، اج دی داڑھی نہیں سی آئی تے 85 سالہ سید بڈھا پیر علم الدین دے چومے تے لوگوں دی چیخاں نکل گئی، انہاں کہا شاہ جی ہے کہ کیتا ہے تسی سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چوم دیتے؟ آپ نے فرمایا چلو میں تاں چومے نے میرے نانے دی عزت دے پیرا جے دیتا۔ غازی ممتاز صاحب دے والد گرامی اسپتال چل وہ میں نے فرمان لگے میں نے اپنے پتر تے شہادت اتنا دکھ نہیں ہویا جتنا تیرے گھر نہ جڑا حملہ کیتا وہ دی وجہ تو میں دل تے لے کے اسپتال چلا جانا تو ہے نا۔ اور میں آکھا جناب تسی کی کر رہے ہو کی گل کر کہنے نہیں رضوی صاحب گل کی ہوئی انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کسی گل کا۔ میں اپنے پتر دا اتنا دکھ نہیں لیا اور حقیقت ہے دوسرے دن اسپتال چلے گئے اٹیک ہو گیا۔ میں کہا جناب تسی ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں تو میں نے اٹیک ہو جانا تسی ٹھیک ہو۔ میں انہوں نے بڑی محنت کی میں کہا تسی دل کو گل لا دو میں کہا جنہاں واسطے ممتاز گیا اسی بھی انہاں واسطے ہاں یہ کہڑا مسئلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں۔ ممتاز قادری دے والد میرے مسئلے وچ روک ہے حالانکہ ممتاز دی شہادت نہیں ہوئی جڑے تو پھر خاندانی ہوتے ہیں جڑا میں آکھا جناب تسی کیوں پریشان کہتے میں بس دل تے لا میں آکھا تسی دل تو ہٹاؤ تسی تواڈے نال تو پوری امت کھڑی ہے اس ٹائم جے تسی ٹیپ ہے تو پھر اساں بھی نال ٹیپ رہنا پھر وہ کہتے نہیں ہن میں سمجھنا میں تو تانوں میں نے تو پنڈی آ رہا تے میں بھی تواڈے نال پھر دوسرا بستر میرا بھی لاؤ اسپتال دو میں لمبے پہلے کہنے لگے نہیں میں تکڑا میں بس باہر آ جانا چاہتا ہے تجھے بس کرو چھڑو بادشاہ ہے پریشانی والی کوئی بات ہے دسو جنا تو پھر ہویا کہ نہیں ایک وہ بھی ہے جنا قرآن تھلے ٹائے گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں۔ ممتاز قادری کے والد گرامی واسطے دلوں دعا کی تے میں اپنی زندگی میں یہ جا مضبوط اعصاب دا بندہ نہیں دیکھا جہدے چہرے تے یار پریشانی نہیں آئی ایڈا بڑا شیر پتر دے دیتا وہ کہنے لگے وہ تو میری ذات دا مسئلہ سی نا جتھے میں اینج ہوتا تو پھر کفر نے نچ پینا سی کہ پیو گھبرا گیا کہنے اتھے تو میں دلیر رہا رونا نہیں آیا تسی تصویر دیکھی میں نے ایک بندہ کہنے لگا کہ اے تصویر پیو پتر دی لاش سامنے پئی ہوئے تے بڈھا پیو اینج خالی ویکھ رہے ہوئے کہنے لگا دسو بابا کیڑی صدی دا میں آکھا یار انہاں صدیاں دا نہیں وہ کیڑی صدیاں دا ہی ہے ایڈا شیر پتر لیٹے ہوئے تے باپ خالی اینج ویکھ کے تے کہے ٹھیک ہویا میں بھی حاضر ہاں میرے باقی 6-5 پتر بھی حاضر ہیں گل وچ ہو رہے دل سے عشق او توانا می شبد خاک ہمدوش سریا می شبد اقبال کہتا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہو اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ لو جی کتنے صحابہ حضور تے کٹے سامنے کھڑ کے
30 سال میں علماء ساڑے بیٹھے مشائخ بیٹھے ادھر بھی بیٹھے میں نہیں روایت پڑھی کدھر بھی اے جڑے لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور ہوتے ایک عورت کوڑا پھینکتی سی میں نہیں پڑھی میرا ایک سوال ہے جڑے صحابہ حضور کا پیشاب پی جاتے سن وہ ویکھتے رہتے سن کہ حضور ہوتے کیڑا کوڑا پھینک رہے ہیں ایک گل کدھروں تسی کٹ کے لے آئے ہو کائنات دے والی ہون جنہاں دے صدقے دوویں جہان بنے ہون جنہاں دے جسم مبارک تے مکھی نہ بیٹھتی ہوئے جنہاں دے پیشاب مبارک کا ذائقہ تے خوشبو دا جواب نہ ہوئے اللہ اتنے عورت کھڑ کے حضور تے کوڑا جڑے صحابہ اپنے پیو دیاں گردناں کٹ کے حضور کول لے آئے میدان بدر وچ عتبہ جدوں آیا نا مقابلے حضور دے تے حضرت ابو حذیفہ یہ بیٹے سن عتبہ دے عرض کی تھی حضور مینوں اجازت ہے میں اپنے پیو دی گردن لاواں حضور نے فرمایا نہیں تانوں اجازت نہیں جدوں صحابہ خود تلوار لے کے پیو دی گردن کٹن چل پے تے تسی کی سمجھدے ہو کہ بھئی صحابہ ویکھدے رہندے سن حضور تے کوڑا کر کے پھٹ گئے جان کیا بکواس کرتے ہیں کون سی بات ہے یہ حضور کی شان بیان کرتے ہیں مولوی جو ایسی طریقے بیان کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا گستاخ رسول کیسے قتل ہوا اللہ جی یہ بتاؤ کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کی گردن کاٹ کر حضور کے سامنے کیسے لے گئے پیو کی گردن کٹی ہوئی حضور کے سامنے کنج لے گئے اے لوگوں نو دسو کہ عبداللہ ابن ابی دے پتر حضرت عبداللہ تلوار اپنے پیو دے سروں تے کیویں رکھی انہیں جدو کیا کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے جدو مدینہ پاک پیو آیا تو باپ بیٹے نے کرتا ہے جناب تلوار کاٹ کے سر تے رکھی انہیں کیا میں اچھے تے نہیں سی غزوہ بنی مستلق کے میں سنیا تو یہ گل کی تھی ایسی مدینہ پاک کی عزت والے جا کے ذلیلوں کو کاٹ دیں گے ہونے تھے کہہ میرے سامنے کہ محمد انہیں آزوان الازل دنیا تو سب تو بڑا ذلیل میں ہوا تے سب تو بڑی ہے اس کا والے حضور ہمیں تھے کہہ میرے سامنے تو ایک واقعہ بیان کرو پیو اپنے پیو سامنے کھڑے آتے پتر ہوتے کاٹے ہوتے تلوار رکھی کھڑے آ وہ بھی میان جو باہر کٹ کے انہیں کہتے کہ فقال ابو حویلہ کا عبداللہ ابن ابی منافق کہنے لگا آئے بربادی ہوئے تیری ہوئے اور پتر ہو گیا ہے حرکتیں کرنا حضرت عبداللہ کیا پتر ضرور ہاں کلمہ میں حضور کا پڑھیا ہے کیوں نہیں بیان کرتے رہتا کہ تو کٹ کے تسی لے آئے عمر ورک نہیں بدماش ڈی ایس پی پر سی ہن میں آ رہے انسپیکٹر ہویا اج میرے میں تو پترا تو علماء نال جڑی تھی نا 23 جنوری نو تو علماء دی جڑی داڑیاں پٹیاں نا جے تیری نسل بھی دی سزا پڑی انشاءاللہ بھٹو دے دور وچ مسلم مسجد وچ علماء دی داڑیاں پٹیاں گئیاں سن انہاں دے دور وچ کوتوالی علماء دی داڑیاں پٹیاں گئیاں تسا کی سمجھتے ہو جڑے وارث نے رسول اللہ دے دین دے وارث نے تے ساڈے ٹکڑے بھی ہو جان ساڈے فقیراں دے پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی نعتاں پڑھیاں تازیاں لکھیاں جاؤ جی ہے بڑا ڈاڈا اسلام علامہ فضل خیر آبادی جیسا شہزادہ اتنا بڑا عالم کالے پانی جا کے مٹی دے ٹوکرے چا کے حضور دی نعتاں عربی وچ لکھتے رہے مونج دا لباس پا کے تے زہر سب تے زہر جا پانی پی کے تے تمبے جی روٹی کھا کے تے پھر بھی آپ ٹوکرا چاندے سن تے رسول اللہ دی عربی وچ نعتاں لکھتے سن تسی جاندے ہی نہیں اسی کنا دے وارث بیٹھے اتنی گل نال کوئی بزدل ہو اسی کوئی بزدل تھوڑے کہ وہ گلاں بزدل ہوندے تے یہ گلاں کرنی کوئی نہیں اسی گلاں ہی یہ کوئی نہیں کرنا ساڈے فقیر بہت ڈاڈے سن اب مولانا عبدالستار خان نیازی نے برفا میں لٹا کے کہتے سن ہن ختم نبوت دا نام لینا ہی فرمایا ہاں لینا ہے اللہ جی مولانا شاہ محمد نورانی دی پگڑی پھاڑ کے کہتے سن ہن نام لینا ہی فرمایا لینا ہے علامہ سید محمود احمد رضوی ہے تو ہن دی گل ہے 1953 دی علامہ رضوی دی کمر توڑ دیتی ریڑھ دی ہڈی توڑ دیتی قلعے وچ جا کے انہاں کہا ہن ختم نبوت دا نام لینا ہی فرمایا ہاں لینا ہے سید خلیل احمد قادری نو نماز نہیں سن پڑھن دیندے 1953 وچ تے سب چھڈ دیندے سن ننگیاں گالاں کڈدے سن تے میں تے اپنے بزرگاں دی سنت ادا کر رہا مینوں جڑی تسی گالاں کڈدے ہو یا میروں جناب تسی ظلم کردے ہو ساڈے فقیر قلعے وچ جا کے انہاں تے سب چھڈ دیندے سن تے جناب بھوکا رکھ کے کہندے سن او خلیل احمد قادری ہن ختم نبوت دا نام لینا ہے فرمایا کیوں نہیں لینا کیوں جی پھر بھی لینا
میں تے بھوکا نہیں مریا، میں تے روٹی میرے کول ہے۔ ساڈے فقیراں دا بھوک تا سے سید خلیل احمد قادری صاحب فرماندے سن جدوں قلعے وچ مینوں انہاں نے ماریا تے میں نماز پڑھن سجدے جاندا سی، مینوں پیچھے لتاں ماردے سن بھائی مولوی کدھر سجدے سو نہ جائے۔ اکلوتے پتر سن سید ابو الحسنات قادری دے، ایک ہی پتر سی انہاں دا تے اے ظلم وہ کردے سن۔ سید صاحب فرماندے مینوں اتنا انہاں نے بھوکا رکھیا کہ میں کیا ہن لو جی کلمہ پڑھ لو ہن تو مر جانا ہے۔ کہندے جدوں مرن دے قریب آیا تے پھر او قلعے دے تہ خانے وچ جتے کوئی شے کوئی نہیں سی تے غیب وچ ہاتھ آیا، شاہ جی روٹی وصول کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، لبیک 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 لبیک۔ ایدا معنی ہے وے یا رسول اللہ اسی حاضر اسی حاضر تے تسی سوچ سکدے ہو تے قلعے تے تہ خانے وچ روٹی کنے دتی؟ او تسی بس پتہ سوچ کی شاوری کے تکڑے ہو گئے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی فرمانے سن میں 8 راتاں تے 7 دن کوٹھی وچ رہیا، پھانسی والی کوٹھی وچ تے جڑا جناب کو پجامہ لیاون تے مینوں چھوٹا، جڑا او تے جناب تے لیاون کرتا او چھوٹا تے سپرنٹینڈنٹ جیل کہن لگا نیازی ایتھے تے آ کے بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاندے تو اور موٹا ہویا۔ تے مولانا خود فرماندے سن میں کہ سپرنٹینڈنٹ نوں کیا جلیا سکڑدا ہوے جڑا جرم کر کے آوے، میں تے محبت رسول وچ آیا بیٹھا۔ تے سید ابو الحسنات قادری پتر لاہور قلعے وچ بند سی تے ابا جی حیدرآباد جیل وچ بند سی۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی بخشے گا کہ ہم پہلے بخشے جائیں گے۔ میں کہا پتر یہ تو قیامت نوں میزان لگنا ہے، یہ تو حضور دے سامنے پیشی جدوں ہونی پتہ ادوں لگنا ہے تو کیڑیاں قربانیاں دتیاں، ساڈے نال وقت کی کیڑیاں تو قربانیاں دے بیٹھا تو ساڈے تو پہلے جنت تے جانا ہے۔ ہاں جی آج لوگ یہی کہتے ہیں مولوی بخشے جیسے اسی پہلے بخشے جانا ہے۔ میں آکھا نہ ہاں اوتھے بڑی ڈاڈی عدالت لگنی ہے، اوتھے تل تل لکھیا بھرنا ہے، اوتھے پوچھا جانا ہے پتراں واسطے تو ہے کچھ کیتا، میری عزت واسطے کس نال لڑیا سی؟ تو کی سمجھدا ہے میں چلا جانا ہے؟ نہ اوتھے بڑے ڈاڈی گل ہوڑی ہوندی محلے داراں نال تو اپنی عزت واسطے تے لڑیا، میرے واسطے کتنا ناراض ہویا آج تک؟ حضور واسطے تو کوئی نہیں ناراض ہوتا، ہاں دین واسطے تو کوئی نہیں غصہ کسی نوں آندا، ذات واسطے ہی آندا ہے۔ دین واسطے جو غصہ آیا ہوگا تو مرزائیوں کو بین بھائی کہنے والا وزیر اعظم بن سکتا تھا، یہ تو سوچے بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ختم نبوت کے منکرین کو جو آدمی کہے بین بھائی۔ اور یہ وہ جنگ ہے ختم نبوت والی، وہ جنگ جو سیدنا صدیق اکبر نے لڑی۔ 1 لاکھ تے کم از کم 23-24,000 صحابہ موجود سن اس ویلے، کسی ایک صحابی نے دل میں بھی نرم گوشہ نہیں پیدا ہویا۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا جی پہلے مبلغین بھیجو مسلمہ کذاب کو سمجھان، اور تو دسن خاتم النبیین کا معنی کیا ہوتا ہے، تسی ایویں جنگ لڑن لگے ہو۔ 1 لاکھ تے 24,000 23,000 صحابہ موجود، ایک دے دل میں خیال نہیں آیا۔ صدیق اکبر پتہ ہے کتنے منکرین ختم نبوت مروا دیتے؟ 36,000 بندے صدیق اکبر مروا دیتے، قتل کروا دیتے۔ اس باب کا نام ہی حقیقت الموت بن گیا، موت کا باب بنا دیتا صحابہ نے۔ آج کے مرزائیوں کے ساتھ بھی یاری اور منکرین ختم نبوت جو ہے ان کے ساتھ بھی یاری، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا نرم بات کرو۔ میں کہے خالی میں نے ٹوپی میں ہاتھ لگا، انہاں دے رشتہ دار مینوں پہ جانے، انہاں دے پتر کہ تو ساڈے پیو دی بے ادبی کیتی، اور کتنے ہوئے تو میں مثال ہی نہیں دیتا۔ اج دے جڑے کوئی سید بیٹھے نا، میں اس سید دے پیراں دی زندگی خواب بھی میں متبر کر نہیں، میں مثال ہی نہیں دے سکتا۔ حضور دی شان تے براؤ رہا ہے، جڑے حضور دے تاج نوں پہ گئے، تیرے دل وچ کدی غیرت آئی؟ سانوں کہندے ہو نرم باتیں کرو، ہم نے دین وہ پڑھا ہی نہیں ہے جو تو بیان کروانا چاہتا ہے۔ ہم نے دین وہ پڑھا کہ حضرت ابو دجانہ دی ٹنگ ٹوٹ گئی جنگ یمامہ وچ، ٹنگ ٹوٹ گئی، صحابہ نے کیا علاج کرایا، فرمایا چھوڑو یار حضور کی ختم نبوت کا منکر موجود ہے۔ ابو دجانہ ٹانگ سیدھی کراتا رہے، اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ نال حضرت ابو دجانہ قلعے دے دروازے تے چڑھ گئے۔ 80,000 کا لشکر اندر موجود سی، ٹوٹی ہوئی ٹانگ نال آپ نے اندر چھال مار دیتی دروازہ کھولن واسطے۔ 2 صحابہ نے اندر چھال ماری، حضرت برا بن مالک اور حضرت ابو دجانہ 80,000 کے لشکر نال لڑدیا انہاں 2 شیراں نے دروازہ کھول دیتا۔
یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے تو ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا اور دریا. سنی 80,000 بندہ کتنے تھے, 2 بندے کتنے ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ابو دجانہ دی. حضرت ابو دجانہ صحابہ کہتے ہیں جب گیٹ کھلیا تو گیٹ کے سامنے آپ کی لاش مبارک پئی ہوئی, آپ شہید ہو گئے. برا بن مالک چھلنی ہو گئے. 80,000 کا لڑنا بھی آسان سی. آج مسلمانوں کی ٹانگیں کھاؤ جی مولانا صاحب حالات نہیں تھی. میں کہا 10 ہوئے 80,000 بندے اندر ہوتے 2 بندے چھاڑ مارن حالات ٹھیک سی. بہت دلا جب تو نے دین پڑھا ہی کوئی نہیں یا دین کی کوئی تاریخ پڑھی ہی تو نے کوئی نہیں تو تجھے حق کیا ہے تو دین کی تشریح کرے. کیوں جی حضرت ہمارا حضرت ہمارا پہلے پتر دے چکی ہیں حضرت حبیب بن زید. حضرت حبیب بن زید تو اے ہمارا وہ ون جنہ میدان احد وچ بھی آ کے رسول اللہ دا دفاع کیتا ایدے وچ موجود ہے. جب جنگ مکی تو حضور نے فرمایا من تفت یمینا ولا شمالا الا ورایتها تقاتل دونی. فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی دیکھا اے ہمارا اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی. 12 زخم اتنے لگے آپ کتنے 12 زخم لگے حضرت ہمارا نے. پھر اپنا پتر بھیج دیتا مسلمہ کذاب کے خلاف. مسلمہ کذاب نے ہمارا دے بیٹے حضرت حبیب بن زید کو شہید گرفتار کر لیا. گرفتار اے مومن یہ ہوتا ہے. میں تو موٹی جی منافق کی تعریف دسی جاؤں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو دین پر تانو تشریح کرے یا دین والوں پر تانو تشریح کرے. میں واقعی پڑھ کے نا میں تجزیہ کیتا کہ منافق کہتے کس کو ہے. منافق اس کو کہتے ہیں جو حضور کے دین پر بات کرے یا حضور کے دین پر چلنے والوں کے خلاف بات کرے. بس منافق بڑی بات پر بھی راضی نہیں ہوتا, چھوٹی بات پر بھی راضی نہیں ہوتا. اس کی مثال دیکھیں, صدیق اکبر غزوہ تبوک کے لیے سارا مال لے آئے. منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے, یہ تو ریاکاری کر رہا ہے, سارا مال دے کر لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے میں بڑا سچی. حضرت عقیل انصاری غریب ترین صحابی جنہوں نے گھر روٹی بھی کوئی نہیں سکھاڑ دی. انہیں کیا یار صدیق اکبر سارا مال لے آئے, عثمان غنی اتنا لے آئے, سارے لے آئے تو میں نے بھی کوئی حصہ پانا چاہیے. آج کے غریبوں کی طرح نہیں سی جہاں جلسے کی تلاش ہے جنہوں نے روٹی کتنے پک رہی نہ اسلام کو جان دے دیں. اج تک میں کوئی بندہ غریب نہیں بنتا. پہلی بات ہے کہ اسلام سدا غریب رکھتا بھی کوئی نہیں. ہاں ایک وقت ہے جڑا غربت تو آتا ہے پھر اسلام امیر کر دیتا ہے. جڑا سدا غریب رہا یا تو انہیں حضور کو منیا نہیں یا وہ اللہ رسول کے کبھی یقین نہیں آیا. میں جی تاریخ پڑھی اسلام صحابہ کی دیتے اسلام کو جو دیتے جو ہی دیتے نا صحابہ نے, لیکن اسلام نے بدلے میں جو نہیں دیتے کیسر و کسرا کے خزانے دیتے. دیتے کہ نہیں دیتے؟ اسلام نے کیا جو کے مقابلے تو میں جو نہیں دینے اور سپر پاور صحابہ کے پیروں میں سٹ دیتی. حضرت ابو ہریرہ اے طالب علم سن حضور دے طالب علم دے منیٹر جنوں کہندے ہو یہ منیٹر سن صحابہ صفہ دے. ایک کہندے میں بھوک دی وجہ تو مسجد نبی شریف دے دروازے تے ڈھا پوندا سی تے صحابہ سمجھدے سن مینوں مرگی ہے میری گردن تے لات رکھدے سن تے بھائی دی مرگی مکے تے کہندے سن مرگی تے مینوں کوئی نہیں سی میں تو بھوک دی وجہ تو ڈھا. لیکن اسلام نے سدا ابو ہریرہ کو بھوکا رکھیا. نہ ایک وقت آیا کہ آپ بحرین کے گورنر بن گئے. پھر ریشمی رومال نال نک صاف کیتا. فرمایا بابا ابو ہریرہ ایک ویلے تے تینوں روٹی نہیں لبدی اج جناب تو بحرین کا گورنر بن کے ریشمی رومال نال نک صاف کرنا. یہ ہے اسلام کی تاریخ. آج تک غریب کون ہے؟ زکاتہ بھی کھائی جا رہا, صدقے بھی کھائی جا رہا, فطرانے بھی کھائی جا رہا. تو اسلام امت خضرت کا جلوس ہوئے تو غریب کے پاس ٹائم بھی نہیں. بھائی تو کم از کم پتر تو اتنے لیا گا, پتر ہی بھیج دینا. ممتاز قادری دے پیو دی طرح پتر تو دیو. اے میں نہیں پڑھے ہو جا غریب جڑے صحابہ غریب سن غزوہ تبوک کے لیے کچھ بھی نہ دے سکے. انہوں کا قرآن نے منظر بیان کیتا تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا اللہ یجدوا. حضور نے فرمایا بھائی سواری نہیں 1200 کلومیٹر کا سفر ہے, تم کیسے پیدل چلو گے وہاں تک؟ سواری نہیں ہے ہمارے پاس. ہم آپ میرے حبیب جب تسی انہوں نے فرمایا نا قلت لا اجد ما احملکم کہ میرے کو سواری کوئی نہیں تو میں سوار کر کے لڑن واسطے لے جاواں. او تے تبوک کے میدان تے میرے حبیب اس ویلے انہاں غریباں دا منظر کی سی اور روندے روندے آپ دی بارگاہ چ واپس آ رہے سن اور کہہ رہے سن یا اللہ سانو پیسے کیوں نہیں دتے, اسی تیرے نبی نال چل کے جاندے تے صحیح. اس کو کہتے ہیں غریب, اس کو کہتے ہیں غریب. یا رسول اللہ
ہوں تو عثمان غنی جاؤ. کیوں جی حضور نے فرمایا دو عثمان غنی پہلے 950 اٹھ دے کے 50 گھوڑے لے آئے. پھر حضور نے فرمایا اور دو تو سونے چاندی کے ڈھیر بھر کے لے آئے. پھر حضور انہوں نے سونے چاندی ٹین گود جو چھال دے سن. مادر عثمان مار. اج دا امیر کون ہے؟ اج دا امیر سنی ہوتا ہے. بیگے ٹاؤن نے جا کے کوٹھی بنا کے مصطفیٰ جان رحمت بھول جانا. میں کہا کی پھر تو سننی ہے؟ بیریا ٹاؤن دا ملک ریاض ہوتے مصری تہذیب تے زنانیاں منہ وچ زنانیاں تے پیچھے جناب شیر دے پوچھن لائے میں انہاں تسی گئے ہو کدی بیریا ٹاؤن؟ اوتھے گاواں کھڑیاں اوتھے کھوتے انہاں کھڑے کر دیتے. یہ سارا کچھ جائز ہے بیریا ٹاؤن میں, لیکن ناجائز ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا ناجائز. کیوں؟ اس لیے کہ سنی کوٹھی تو بنا گیا, لیکن ملک ریاض کو یہ نہ کہہ سکا اور کوٹھی میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ میں صلاۃ و سلام چھوڑنا ہے, اگر میں نے یہاں رہنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا ہے. لیکن یہ کیا ہو گیا؟ امیر ہوئے تو پھر عثمان غنی خالی نہ کوٹھیاں بنائیاں اوتھے جا کے جی ٹھیک ہے سب کچھ چلتا ہے, کوئی فرض واجب ہے؟ سنی اس بات پر رہ کے جناب ڈیفینس میں بھی سب بد عقیدہ لوگوں کی مسجدیں بن گئی. وہاں میلاد بنانا شرک ہے. سب کے جنازے مسجدوں میں ضرور ہوتے ہیں. وہاں جڑا بھی بڑا مر جائے تو ظاہر چھوٹا تو رہتا, کوئی جنرل رہتا ہے, کوئی کرنل رہتا ہے, کوئی ڈی آئی جی رہتا ہے, جڑے حرام حلال نہ کمائے ڈیفینس کے تعلق نہ دیتے. ہوں جڑا بھی مرتا ہے مسجد تے جنازہ جائز ہی کوئی نہیں, مسجد جنازے پڑھتے, لیکن اتنے میلاد اس مسجد میں نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابہ میلاد نہیں منایا. سنیا کیتا کہ اپنی مسجد جو نہیں مولویاں کراؤ دے مولوی صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئی تھی مڑ کے انہوں جناب تنگ کرن بجلی والے گیس والے یہ مڑ کے تنگ کرن مولویاں. ہاں جی مولوی صاحب تھوڑے سلمان کہڑی سی اج تھی 5 منٹ لیٹ اذان دیتی ایڈا جناب یہ سارے ڈی سی لگے ہوئے مسیح. ہاں جمعے کا ٹائم 5 منٹ تو سوچے کھا چھٹے مجھے تو بڑا کام تھا تو چلا جاتا تھا نا مصیبت پہ سی سارے جناب لگے اٹھو اسا کی رسول اللہ کی عزت واسطے کام کیتا ہے. سارے ٹاؤن جڑے پڑھ رہے ہوتے مصطفیٰ جان رحمت نہیں یا اللہ یا رسول اللہ نہیں لکھا جا سکتا. سارے گند وہاں ہوتے ہیں لیکن حضور کی شان کو آپ بیان نہیں ہو سکتے. اس کا مجرم کون ہے؟ سنی ہے. جنہوں نے کوٹھیاں ضرور بنائی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا پترا کوٹھی بھاویاں سا بڑی بنائی لیکن عقیدہ وہی رکھنا جو داداری ہے. لبیک 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 لبیک. لو جی میں گفتگو سمیٹ کے ختم کر لگا. اے بچے و نوجوانوں حضور کا نعرہ لا دو. نعرہ صرف تسی لانا ہے. اے جڑا بندہ کہے حالات نہیں ٹھیک اے کیا کرو دلیلہ حالات کرو ٹھیک ہوئے ہوئے. اور بدر جان 8 تلوار سن 1000 بندہ کے کھڑے سی کسی صحابی نے کیا حالات نہیں ٹھیک. یہ امت کو ویسی کو دل بنانا نہیں. ساڑھے کو تو یار آٹم بام ہے یار. ساڑھے کو تو خالد ٹینک ہوئے درار ٹینک ہوئے غوری میزائل ہے ابدالی میزائل. میں شہاب الدین محمد غوری کے مزار سے گیا. میں چکوال تقریر کی تھی. میں کہا سویر کی نماز قبر سے جا کے پڑھنی چکو سہاوے موڑ تے 16 کلومیٹر اندر جا کے. اسی جب سہاوے موڑ تے آئے میں پہلی باری میری ملاقات ہوئی عبدالقدیر خان نہ کراچی 45 منٹ. عبدالقدیر خان کو میں پہلا تو ہٹا دیتا تھی. وہ کہتا سی مولوی نہ میں ملنے کے جب ملیا تو پھر کہتا ہے یار بڑے بڑے لوگ سن یار. میں سمجھے انجی ہوتے مولوی میں آ تو جڑے تو رہے ہی ہوتے اور میں پہلا تو کٹیا. انہیں گل کی تھی میں آخر نہ غلط گل کر چکا رہا. میں نے بندہ کہنے لگا آج تک انہوں کسی نے ٹوکیا. میں آتا جو نہیں ٹوکیا وہ چبڑ سن ہاتھ گل سے ہاتھ ہو گئی. پھر اٹھ کے عبدالقدیر آ کے میرے دو میں ہاتھ ناپ لیا. کہنے لگا میرے ہاتھ کام لگا میرے یہ فوٹو چھپاؤ اس مولوی نے. گل سمجھ آئی. میں وہ پوچھا میں آ کے تو کیوں وہ مزار بنایا شہاب الدین محمد غوری کا. وہ این چونکیا کہنے لگا میں اس واسطے بنایا کہ اسلامی سلطنت کا بانی سی. میں آ کے جس کو پیچھے چھڑ کے گیا قطب الدین ایبک کنار کلی والا. میں آ کے تو کیوں نہیں بنایا؟ وہ کہنے لگا وہ سنیا حکومت بنا دیتا. میں تو ویکیا گیا کہنا نہیں گیا. میں کہ جا کے ویکنا تو سی وہ تو نہ بنا دے تو چنگا سی تو بنانا چاہیے سی. وہ ہلے آپ جب کہنے لگا مولوی تو بڑا معلومات کی یہ تو قطب الدین ایبک نہیں جانتا. میں کہا شہاب الدین غوری قطب الدین ایبک چھڑ کے واپس جا رہے سی نا کہ تو دا مزار کیوں نہیں بنایا؟ بارہ عبد میں جب شہاب الدین غوری تو میں کیا مزار سے جانا ہے. جب میں سہاوے موڑ پہنچا نا تو جس ہوٹل کو پوچھیے ویسے جانا ہے. نہ پاگل ہو ادھی رات اتنے جانا ہے رات لٹ لینا بڑے ڈاکے وہ تو بڑی لگی علاقہ ہے. میں آخا اسی ویلے جانا ہے.
جڑا شہاب الدین غوری مولی خادم کی حفاظت نہیں کر سکتا سی گزار کے جا کے کرنا گیا اس ویلے ایسے جائے رائے کہ سانو پرندہ بھی نہ ملیا ڈاکو ملنا تو بڑی دور ہے میں انہوں کیا سی اٹھی بیٹھ کے کارج میں آگا تو مسلمانوں کا بڑا سلطنت تو ایڈا شیر گزریا کہ سانو رائے دے ڈاکو پہ گیا تو میں تیرے فاتح ویڈیو پڑھی اللہ اکبر تلوار لے کے ساڑی گڑی گڑی نال چلی بھاوے سانو نظر نہ آئی جب سانو بندہ ملنا تے درکنار دی قبر تک پرندہ بھی نہ ملیا انہوں میں جا کے سلوٹ ماریا اتنی ان کی قبر پر رحمت کوئی بندہ اس ویلے نہیں سی لیکن پتہ لگتا سی پورا احاطہ بھرے ہویا اتنی رونق سی وہ مزار اور یادیاں روحاں اور جناب اتنے جناب ہے پتہ لگتا میں شیر اور انہوں جا کے میں سلوٹ ماریا میں کہا شیرا اور ساڑھے گدڑ کی پینٹ پہ آ گیا ہوئے جنہاں میں آگا تو غزل تو چلے ہوں افغانستان تو دہلی تے آگے اسلام کا تو پرچم لہرایا میں آقا جڑے گدڑ تو ساڑھے پینٹ پائی کھڑا ہونا انہاں تو مسیدہ دے سپیکر بھی اتروا دیتے میں اتنے رونا ہی سی ایڈے بڑے شیر کو گیٹ دیتی میں آقا انہاں تو پیر میرے شاہی کتاب دے پابندیاں لا دیتی ہیں یہ تو کہتے مولوی تقریر نہیں کرے ہاں جی قرآن و حدیث اونچا نہیں بیان کرنا کیونکہ ساڑیاں دیاں گھر سن لین دیا انہوں نے گانے سناؤ انہوں نے یہ نہیں سنانا کہ ہمارا میدان یمامہ وچ کیویں گئے کیوں جی ایک پتر دے کے حضرت حبیب بن زید نے دوسرا پتر عبداللہ بھی نال لے کے چلیے گئے میدان یمامہ وچ صدیق اکبر نے کیا تو انو اجازت ہے کیونکہ حضور نے میں پتہ سی حضور نے میدان تواڈے بارے کی فرمایا لو جی میری گفتگو ختم اے میں صرف عورتاں جو کہ سن رہی ہیں میں انہاں واسطے بھی تہاڈا کردار اسلام وچ بہت بڑا ہے عورتاں دا ایک پتر پہلے دے چکی ہے کٹوا چکی ہے مومن حضرت حبیب بن زید نے جب مسلمہ کذاب پوچھا نا کہ اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں نے سنے کوئی کی بھونکتا پھر انہوں نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں فرمایا ہاں انہیں 3 باری پوچھن تو بعد کہنے لگا تو چنگا پہ رہا ہے جب میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں تو حضور دی گل آوے تینوں سنی دی آصف صاحب مومن اس کو کہتے ہیں جب حضور کی بات ہے سنیں جب کوئی ایسے بات ان کا کیا بھونکتا ہے کیوں جی پھر انہاں حضرت حبیب بن زید تو ہاتھ کٹیا پھر پوچھا پھر ایتو کٹیا پھر ایتو کٹیا پھر اے ہاتھ کٹیا پھر این کٹیا پھر پیر کٹیا پھر ٹانگ کٹی پھر اے کٹی پھر ہر باری پوچھتے سن 10 اور پوچھتا سی میں کہنا میں کتیا تو کون ہے پھر اتنا جسم چوک کے انہیں آگے چھوڑ دیتا پھر انہیں پوچھا 10 ہے میں کون اور میں کتیا تو کون ہے رسول تے رسول اللہ ہے تو کون اس انہاں دی ماون حضرت ام عمارہ اپنے پتر دے بارے سنیا سی میرے پتر نے جلایا اگلے نے انج آزاد کٹے تے ماما تے ویسے مر جاندیاں لیکن ماں اور دلیر ہو گئی فرمایا پتر ہو رہے وہ حضور تے دے دینا اس کو نال لے کے یا ماما وا پھر چل پئی کیوں جی ماما ہون جیسی ہو وہ کوئی ماما جڑی کرن پترا ہے کہ تیری عمر داڑھی اے پترا ہے کہ تیری عمر نماز جا کے پڑھنا ہے تیری بڑی عمر پہ ماما ہون تے ایو جی ایک پتر دے کے پھر دوسرے نو پھر لے کے چل پڑے تے نال اوتھے فرماندیاں میں اللہ نال وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نال مسلمان نوں مارنا کیا بات عورت ہو کے کتے مرد ہو کے ماں روڑ دے نہیں آندے مطلب کوئی اوتھے فائرنگ نہ ہو گئے تے ویسے عاشق رسول انصاری ام عمارہ کہندیاں ولقد عاہدت اللہ میں اللہ نال وعدہ کیتا سی اپنے ہاتھ نال میں مارنا ہے میں پوچھا صحابہ کو دسو اے مسلمہ کدھر کھڑا جیڑا کہندا میں نبی ہاں صحابہ نے کیا وہ کھڑا فرمایا میں دوڑی تلوار لے کے راستے جو دے بندے میں نے پہ گئے انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ دیتا کہ مار رجتو واللہ مار رجتو کیوں جی مولانا اے دا لفظ تو ویسے بندے نو نچا دیندا فرمایا اللہ دی قسم ہے میں پتہ بھی نہ چلیا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اقبال کہنا یہ ہاتھ ہے تو عالم تو بندہ بیگانہ ہو جاتا دل وچ عشق رسول ہوئے صحیح عقل محکم مدرسہ سے چون و چاند عشقریاں اگلے پاسے اقبال کہتا ہے کہ عقل ویکتی نہ کل کیا ہوگا بچوں کا کیا بنے گا بڑے کا کیا بنے گا چھوٹے کا کیا بنے گا عاشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے حبیب کی شان اور عظمت کس میں کیوں جی اور پھر صحیحوں کو بہن بھائی کہنے والوں ذرا سنو میں گل اتنے جڑی کرن لگا اصل میری گفتگو کا خلاصہ ہے منکرین ختم نبوت کو بہن بھائی کہنے والے حضرت ام عمارہ فرماندیاں جب میں دوڑی نا
تے راستے میرا ہاتھ کٹ دیتا تے 12 زخم میں رستے تلوار تے نیزے دے ہور لا دیتے انہوں مزارے وہ مار دے رہے تلوار آپ دے ہاتھ سی ایک ہاتھ کٹ گیا دوسری تلوار لے کے فرما دیا پھر میں دوڑی اگے جب وہ گئی اللہ اکبر وہ خبیث جو ہے وہ مرا ہوا تھا اور وابنی یمسح سیفہ میرا پتر عبداللہ تلوار جڑا نا خون نال صاف کر رہی سی تے میں پوچھا او بچہ کی بڑھیا تو کہنے لگی ماں جی مبارک ہوئے حضور دی ختم نبوت دا منکر مر گیا ام عمارہ کی فرمان لگیاں فسجدت للہ شکرا فرمایا پھر میں سجدے ڈھہ پئی یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دی ختم نبوت دا منکر مر گیا کیوں جی ایتھے ام عمارہ سجدہ کیتا توجہ جڑی میں گل کرنے لگا ایتھے ام عمارہ سجدہ کیتا جب میں جنگ یمامہ منکر ختم نبوت جب مرا جب یہ خبر مدینہ پاک میں پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر سجدے میں گر گئے جی منکرین ختم نبوت بینڈ براون یا انہوں نے مرم سے سجدہ کرنا جی بس اتنی بات ہے جیڑی میں تمہیں سمجھانا چاہتا انہیں جانا حضور نال پیار کرو سمجھ آئی نا بات جدو مدینہ پاک آئیاں 12 زخم اتھے لگے کتھے نہیں امامت نہیں میدان عہدے انہیں ہی ہمارے لگے 12 اتھے لگ گئے ہاتھ بھی کٹوائیاں ایک پتر دے دیتا بچے پیچھے کی جدو مدینہ پاک واپس آئیاں تے سیدنا صدیق اکبر آ گئے انہیں کہا مائی جی اے تہاڈے نال ظلم ہویا ہاتھ بھی کٹیا گیا 12 زخم جسم بھی چھلنی ہویا تے انہیں پتہ کیا گیا انہیں کہا کمال والی گل ہے جی دوسرا تے سلامت دینا حضور کی خاطر 2 ملے سن ایک دے آئیاں ایک تے سلامت اے اسلام ہے کسی صحابی نے انہوں نے تانا دیتا بھی تسی کیوں جا رہی ہو ایک پتر دے کے دوسرا کیوں لا جا رہی ہو تواڈے تو پیچھے وارث ہی کوئی نہیں اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے انشاءاللہ لبیک دا نعرہ توجہ میں گل مکان لگا انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے تے جدوں میرے آقا دی گل آوے اے کن حبیب بن زید کی طرح تواڈے سامنے تلوار تے نہیں لاؤندی اے کن حبیب بن زید کی طرح بند رکھو جدوں حضور دی گل آوے شان دی انہاں کہا مولانا دس ہوئے ابو ہریرہ چوک وچ کھڑ کے مدینہ پاک وچ کی کردے سن جیڑا بھی اجنبی آندا سی نا آپ سویرے اٹھ کے ناشتہ کر کے مدینہ پاک دے چوراہے کھڑے ہو جاندے سن جیڑا بھی اجنبی آندا سی انہوں پوچھتے سن حضور دی زیارت کیتی وہ کہندے سن کیتی فرمایا پھر تواڈے نال کام کوئی نہیں جے کہندا نہیں کیتی تے پھر آپ اس نوں اوتھے کھڑا کر کے فرماندے سن اساں حضور نوں ویکھیا حضور دے ہاتھ ہو جائے سن حضور چلدے ہو جائے سن رسول اللہ مسکراندے ہو جائے سن نمازاں ہو جائے پڑھدے سن آخر تے کہندے سن میں حضور دا اے ہو جائے سن نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑھیا یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت و مخدت برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قلالیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاں دیاں تے شلاوت دی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں یہ صورت شاءاللہ پیش ہے اے صورت پکا کے جانے انشاءاللہ سمجھ آئی جدو ایتھے تسی لبیک دے اینج نعرے لا رہے ہو بن دیکھے جدو ایک جھلک ویکھ لئی تے پھر ہاں جی پھر تے تسی دا نچن لگ پینا فرشتے پوچھنا جناب اسی جا رہے ہیں تسی اساں کی پوچھنا سی جڑا پوچھنا سی وہ جواب تے پہلے آ گیا بس اتنا حضور نال پیار کر کے ضرور جانا ہے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے توجہ اے جلان پہلے ایسی 20 اگست پروگرام
ہوں اسی کر دیتا 1 اکتوبر میں اس نو اگے لے گئے تمام قائدین نے مشورہ کیتا ہے 1 اکتوبر نو جی مینار پاکستان خود پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہونی پہلے 20 اگست تھی ہوں جڑا پوچھے ان کو وہ 1 اکتوبر نو اتنے سارے جگہ کا چکنے بغبانپورہ اے منڈے نوجوانوں نے نچتے آنا ہے جی صحابی نے نچ کے حضور کا دفاع کیا نا نچتے ہیں جانا ہے انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا یارا بس سنیا سی بھائی نچ کے صحابہ انشاءاللہ آگے متوقع خطاب اگر ہوا تو وہ بھی لائیو دکھایا جائے گا. امیر المجاہدین کا خطاب ہوا اس کے بعد تو وہ بھی براہ راست دکھایا جائے گا.